بخاری تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پچھلے پروگرام میں 785 نمبر حدیث پاک آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، یعنی آپ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، اور جب بھی نماز میں جھکتے یا اٹھتے تو تکبیر پڑھتے، اور جب وہ نماز پڑھ کر مرے تو آپ نے کہا کہ میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ نماز پڑھاتا ہوں۔ تو اس پہ تبصرہ پہلے بھی تھوڑا سا گزر چکا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے رکوع سجود فرماتے، جہاں جہاں آپ نے تکبیرات انتقال فرمائیں، صحابہ کرام بہت غور سے ان چیزوں کو محفوظ کر لیا کرتے تھے، اور پھر باقاعدہ بعد والوں کے لیے آپ نے اس طریقے سے نماز پڑھ کر دکھائی ہے۔ اب یہاں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں اولا نیت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہے، فرض کی ادائیگی مقصود ہے، اور لیکن ساتھ ساتھ ایک ضمنی نیت یہ ہے کہ لوگ جب آپ کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سیکھیں۔ تو اگر کوئی ایک عالم دین ہے، کوئی مفتی صاحب ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں اچھے جو بعمل ہیں، اور وہ کوئی عمل اس لیے کرتے ہیں کہ رضا الہی ہی مقصود ہے، لیکن ضمناً ایک ارادہ یہ بھی ہے کہ جو متبعین ہیں وہ اس سے کچھ سیکھ لیں، تو اس کو ریاکاری میں شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے قول سے کچھ سکھاتا ہے اور کبھی اپنے عمل سے سکھا دیتا ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں کہ باب اتمام التکبیر فی السجود، سجدے میں تکبیر کو مکمل پڑھنے کا باب یا مکمل کرنے کا باب۔ 786 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے تو ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہ جب سجدہ کرتے تو اللہ اکبر کہتے، جب سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب 2 رکعت کے بعد اٹھتے تو اللہ اکبر پڑھتے۔ جب آپ نے نماز کو مکمل کر لیا تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ دوسرے ایک راوی ہیں حضرت مطرف بن عبداللہ، یہ بھی اس کے راوی ہیں، تو یہ گویا کہ بیان کر رہے تھے کہ حضرت عمران بن حسین اور میں نے حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھی، تو جب فارغ ہوئے تو حضرت عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، انہوں نے مجھے سیدنا، اور یوں کہا کہ انہوں نے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلا دی، یا یہ راوی کہتے ہیں انہوں نے اس طرح کہا تھا کہ انہوں نے ہمیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھائی ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک گواہی بھی ہو گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متبع سنت تھے اور بالکل سنت کے مطابق نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ 787 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو مقام کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ مقام سے مراد ہے مقام ابراہیم، یعنی مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ ہر بار جھکتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے تکبیر پڑھتا تھا، اور جب وہ کھڑا ہوتا اور جب نیچے جاتا تو وہ بھی تکبیر پڑھتا تھا۔ تو میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری والدہ فوت ہو جائے، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز؟ اب یہاں مسئلہ کیا تھا کہ ایک تو یہ جو حضرت اکرمہ نے نماز دیکھی تو آپ نے تھوڑا سا تعجب کیا کہ وہ ہر جگہ تکبیرات پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ یہ بعض صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے بعض مقامات پر تکبیرات کو ترک کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواز امت کے لیے بعض جگہ تکبیرات کو ترک کیا ہے، لیکن اکثر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تکبیرات ہم پڑھتے ہیں نماز میں ویسے ہی پڑھا کرتے تھے، اور یہ آپ سے ہی منقول ہے، لیکن کبھی کبھی آپ نے ترک بھی کیا ہے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہو سکتا ہے کہ وہی روایات اور وہی مطلب معمولات دیکھے ہوں جس میں بعض تکبیرات کا ترک ہو، اس لیے آپ کو حیرانی ہوئی اور تعجب ہوا، اور آپ نے آ کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کویسچن کیا۔
میں ایک دو روایات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ بعض صحابہ کرام اس طرح تکبیرات کو ترک بھی کرتے تھے۔ جیسے کہ سنن ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سعید بن عبد الرحمن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، آپ تمام تکبیرات نہیں پڑھتے تھے۔ تو دیکھیں تمام تکبیرات نہیں پڑھتے تھے، یعنی بعض جگہ آپ نے تکبیرات کو ترک بھی کیا ہے۔ اسی طریقے سے عمران بن حسین سے روایت ہے کہ جس نے سب سے پہلے تکبیرات میں کمی کی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ نے اپنے بڑھاپے اور ضعف کی وجہ سے کمی کی۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آخری عمر میں بعض تکبیرات کا ترک فرمایا کرتے تھے۔ تو اس طرح کی روایات بعض ہیں کہ جن کی بنا پر، اور شاید حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی صحابہ میں سے ہوں جنہوں نے بعض تکبیرات کو ترک ہوتے ہوئے دیکھا تھا، تو آپ نے پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا کہ بھئی یہ صاحب تو بڑی زیادہ تکبیرات لگا رہے ہیں، ہم نے ان میں سے بعض تکبیرات کا ترک دیکھا ہے۔ تو پھر یہ محاورتاً حضرت ابن عباس نے جملہ کہا ہے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو جائے، آپ کی والدہ فوت ہو جائے، یہ عربوں کے ہاں اس طرح کے جملے چلا کرتے، تیری ماں تجھ پر روئے، تیری ناک خاک آلود ہو جائے، تمہاری پیشانی خاک آلود ہو جائے، اس طرح کے جو بظاہر بد دعائیہ جملے سے لگتے ہیں لیکن حقیقتاً یہ محاورتاً کہے جاتے تھے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یار تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، تم نے کیا کیا؟ تو بیڑا غرق ہو جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی تباہی کی واقعی دعا کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے عرف میں اس طرح کے بعض جملے رائج ہوتے ہیں جن کو کہتے ہوئے ہم ان کے اصل معانی کا قصد و ارادہ نہیں کرتے ہیں۔ ایسے ہی یہ تھا۔ تو اس طرح کی روایات بہت ساری موجود ہیں۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات فرمایا کرتے تھے، جیسے ایک دفعہ فرمایا ابو ذر تمہاری ماں تم پر روئے، کسی کو فرمایا تمہاری ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو یہ معاذ اللہ کوئی مطلب دعائے ضرر دینا مقصود نہیں تھا یا خلاف دعا کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عربوں کا دستور تھا، کس طرح کے جملے ان کے ہاں رائج تھے جن کے اصل معنی کا قصد و ارادہ نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری والدہ فوت ہو جائے، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں ہے؟ یعنی اب دیکھیں نا، حضرت اکرمہ نے حضرت ابن عباس سے آ کر کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ زیادہ قریبی صحابی تھے، تو آپ نے زیادہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھا ہے، اور پھر وہی ہوا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو سرکار کا عمل دیکھا ہے وہ ہے جو جواز امت کے لیے کبھی کبھار سرکار نے اختیار کیا کہ آپ نے بعض تکبیرات کا ترک فرمایا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائمی طور پہ تمام تکبیرات پڑھتے تھے، اور ان شخص سے جو نماز پڑھی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بالکل انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نماز پڑھی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میں ایک مثال سے آپ کو، اب یہ جو صحابہ میں بعض اوقات اختلاف ہو جاتے ہیں وہ میں آپ کو تھوڑا سا پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر ایک دفعہ عرض کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر کوئی بزرگ تشریف فرما ہے، ایک شخص دور سے آیا ان سے ملاقات کے لیے، اور اس شخص کے سامنے ان بزرگ نے کچھ عمل کیا جو پہلے نہیں کرتے تھے، خاص کر لیا، اس نے دیکھ لیا اور وہ چلا گیا۔ اب ان بزرگ نے وہ عمل پھر کبھی نہیں کیا، کیونکہ وہ بزرگ بالفرض اس عمل کو دائمی طور پہ نہیں کرتے تھے۔ تو اب وہ شخص جب آگے اگر بالفرض وہ کتاب لکھے ان بزرگ کے بارے میں، تو وہ تو اس واقعے کو لکھ دے گا کہ میں نے دیکھا تھا کہ بزرگ نے ایسا کیا ہے، اور بالفرض ایک دو بار دیکھا تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ لکھ دے کہ میں نے ان بزرگ کو ایسا کرتے ہوئے اکثر دیکھا۔ لیکن جو قریبی لوگ ہیں ان کی گواہی اس سے زیادہ معتبر ہوگی کہ اگر وہ کہے کہ ہم نے ایسی چیز زیادہ نہیں دیکھی ہے یا ہم نے تو دیکھی ہی نہیں، کیونکہ ہوتا ہے بعض اوقات کوئی بات خاص مہمانوں کے سامنے ہو جاتی ہے جو لوگ مسلسل آتے ہیں ان کے سامنے نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ کہ کبھی آپ نے تکبیرات کو جان بوجھ کے ترک فرمایا، بعض صحابہ موجود تھے بعض نہیں، جو تھے انہوں نے اس چیز کو دیکھا، پھر سرکار نے لگاتار تکبیرات پڑھتے رہے، تو زیادہ تر صحابہ نے اس کی روایت کی ہے، اور بعض صحابہ جو تھے وہ صورتحال دیکھ کر جو چلے گئے، یا انہوں نے ایک دو نمازیں پڑھی اور وہی صورتحال ان کے سامنے آئی کہ بعض تکبیرات کا ترک ہوا تھا، انہوں نے اسی طریقے سے اس کو روایت کر دیا۔ ان دونوں چیزوں کو باقی رکھنے میں حکمت الہیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے نبی کریم نے پوری تکبیرات پڑھی اور بعض اوقات بعض تکبیرات کو ترک کیا، وہ مقاصد فوت نہ ہو جائیں۔ اگر
ایک خاص ان دونوں میں حکمت اور مقصد تھا، اور بعد میں صرف ایک طریقے کو اگر روایت کیا جاتا تو جس مقصد اور حکمت کے تحت سرکار نے دو طریقے اختیار کیے، اس حکمت سے بعد میں آنے والے فیضیاب نہ ہو سکتے۔ اور حکمت یہ ہوتی ہے کہ سرکار جواز امت کے لیے اشارہ فرما دیتے ہیں کہ یہ عمل کوئی تم پہ فرض واجب نہیں ہے، کبھی کبھار چھوڑ بھی دو گے تو کوئی بات نہیں۔ اسی لیے جو تکبیرات انتقال کہلاتی ہیں، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے والی تکبیرات، یہ سنت ہیں، کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا ترک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو یہ حکمتیں ہوتی تھیں۔ تو اب حکمت اس میں یہ ہے کہ آسانی، سہولت، اگر کسی کو جلدی جلدی نماز پڑھنی ہے اور بعض تکبیرات اس کی نکل گئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی درگزر فرما لے گا، نماز اس کی مکمل ہو جائے گی۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب التکبیری اذا قام من السجود، سجدے سے اٹھ کر تکبیر پڑھنے کا باب۔ حدیث نمبر 788 ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مکے میں ایک شیخ کے پیچھے، یعنی ایک بزرگ تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ انہوں نے نماز میں 22 بار تکبیر پڑھی۔ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ یہ شخص عجیب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری ماں تمہیں روئے، یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ دیکھیں، اب وہی روایت ہے تقریباً، لیکن اس میں کیا ہوا کہ انہوں نے اور زیادہ، حضرت اکرمہ نے تھوڑا سا سخت لفظ کہا تھا، میں نے اس کو عجیب ترجمہ کیا ہے، لفظ تھوڑا سا سخت تھا۔ تو حضرت اکرمہ نے جیسا دیکھا تھا اس کے مطابق انہوں نے ان کی نماز کو پرکھنے کی کوشش کی، تو تھوڑی سی کمی یا زیادتی محسوس ہوئی کہ انہوں نے کم تکبیرات سنی تھی اور انہوں نے زیادہ تکبیرات کہہ دیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وضاحت کر دی کہ آپ نے جو کچھ سنا تھا وہ کبھی کبھار ہوگا، اصل تو یہی ہے جو یہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس سے ایک نتیجہ اور بھی نکلا جو میں اپنی عوام کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ بعض اوقات روایات مختلف ہوتی ہیں، جیسے کہ یہ ہے تو کوئی ایک شخص کہیں سے ایک روایت پڑھ لیتا ہے اور علماء کا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کے مقابل جو کثیر روایات ہیں جو آپ نے اس روایت میں عمل دیکھا اس کے مخالف عمل اختیار کرتے ہیں، یعنی دوسری حدیثوں میں بیان ہوا ہے زیادتی کے ساتھ یا کمی کے ساتھ لیکن ہے بکثرت، تو علماء اس کے مطابق فتویٰ دے دیتے ہیں۔ تو ہماری عوام بعض اوقات ایک آدھ حدیث پڑھ کر علماء کو چیلنج کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جی علماء تو یہ کہتے ہیں، میں نے تو خود حدیث میں ایسا پڑھا ہے۔ تو یہ حدیثیں بھی اس کا بہترین جواب ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ایک روایت پڑھ لی ہے تو اس کے بعد علماء کو چیلنج دینا کہ جنہوں نے لاکھوں حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں تو وہ یہ بہت بری بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر صحابہ کرام کا خود عمل نہیں تھا، کیونکہ ان کے مخالف حدیثیں ایسی تھیں کہ جن میں دوسرا عمل منقول تھا، صحابہ کرام نے اس کو اختیار کیا، لیکن بعض نے چونکہ کیا تو روایات ہوتی رہیں، ان کو آگے بیان کیا جاتا رہا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آپ اس پر مطلع ہوں تو یوں سوچیں کہ علماء تو جھک مار رہے ہیں، معاذ اللہ احمق ہے کہ وہ سارے کے سارے مل کے ان کی نگاہ اس حدیث پہ پڑی ہی نہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آج 15ویں صدی ہجری میں کتاب کھولیں تو آپ کے سامنے حدیث آ جائے اور جتنے پیچھے اکابرین گزرے ہیں ان سب، وہ جب حدیث آئی تھی ان کو اندھے ہو گئے تھے سب، اور ان کو نظر ہی نہیں آئی تھی، کتابیں ادھر ادھر ہو گئی تھیں، آپ کے سامنے وہ کتاب برآمد ہو گئی زمین سے۔ تو برا نہیں مانیے گا، لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ فوراً علماء کے اوپر انگلیاں اٹھا دینا اور اپنے اکابرین کو یہ کہنا کہ جنہوں نے شاید کوتاہی سے کام لیا ہے کہ یہ حدیث چھوڑ دی، ایسی بات نہیں ہوتی۔ وہ حدیث ہوتی ہی ایسی ہے کہ اس کے مقابل کئی احادیث مبارکہ ہوتی ہیں۔ جب ہم ایک موضوع سے متعلق حدیثیں لیتے ہیں تاکہ کچھ نتیجہ اخذ کریں، تو جو نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے وہ چند ایک دو ایسی حدیثوں پر نہیں ہوتا جو بہت ساری کی مخالف ہوں، بلکہ جو بہت ساری مخالف ہیں چونکہ ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، ان میں بعض اوقات راوی بڑے قوی ہوتے ہیں، تو اس سے پھر نتیجہ نکال کے بیان کرتے ہیں جو ان ایک دو حدیثوں سے نکلے ہوئے نتیجے کے خلاف ہوتا ہے۔ اب جب عوام ان ایک دو کو پڑھتی ہے تو کہتے ہیں ارے ہم نے تو یہ سنا ہے، اس میں حدیث میں تو یہ آیا، تو یہ حقیقتاً آیا تو ہے، لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا اور اس بات کی جستجو کرنی ہوگی کہ اس حدیث کا مضمون دیگر کسی اور حدیث کے مضمون کے مقابلے میں مخالف تو نہیں آ رہا،
اور یہ حدیث دوسری حدیث کے مقابلے میں کمزور تو نہیں ہے، اگر ہے تو پھر یقیناً علماء نے اس کو اسی لیے چھوڑا ہوگا کہ اس سے زیادہ قوی حدیث سے استدلال کر لیا گیا ہوگا، دلیل اٹھا لی گئی ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو تھوڑی سی بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگلی حدیث پر آتے ہیں، 789 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف کھڑے ہوتے، یعنی نماز میں قیام فرماتے، تو قیام کے وقت اللہ اکبر کہتے، یعنی تکبیر تحریمہ۔ جب رکوع کرتے تو اللہ اکبر پڑھتے، پھر جب رکوع سے پشت سیدھی کر کے کھڑے ہوتے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے، پھر کھڑے ہوتے تو ربنا لک الحمد کہتے۔ عبداللہ نے کہا وَلَكَ الْحَمْدُ کہتے، یعنی یہ اختلاف ہے۔ پیچھے جو راوی ہیں، میں بعض راویوں کے نام ترک کر دیتا ہوں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے جو روایت ہے وہ تو ہے وَلَكَ الْحَمْدُ کی، وَلَكَ الْحَمْدُ یعنی ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو روایت کر رہے ہیں وہ ہے ربنا لَكَ الْحَمْدُ۔ یہ میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں کہ کئی الفاظ منقول ہیں، کہیں پر ہے اللہم ربنا ولک الحمد، کہیں پر ربنا ولک الحمد، کہیں ربنا لک الحمد، واو نہیں ہے، تو اس طرح اختلاف رہا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ہی فرماتے تھے ولک الحمد، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھکتے تو اللہ اکبر فرماتے، پھر جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب دوبارہ سجدہ کرتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر پوری نماز میں اسی طرح کرتے حتیٰ کہ اس کو ختم کر لیتے، اور جب 2 رکعت پڑھ کر بیٹھنے کے بعد کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر پڑھتے۔ تو اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ پوری نماز کے اندر جو تکبیرات لگائی جاتی ہیں وہ تمام تقریباً تکبیرات کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو صرف پہلی تکبیر ہوتی ہے تکبیر تحریمہ، یہ آپ کو پتہ ہے کہ نماز کی شرائط میں بھی شامل کی جاتی ہے اور نماز کے فرائض میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے۔ باقی جتنے بھی تکبیرات ہیں وہ سب کی سب سنت مبارکہ ہیں۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب وضع الاکفی علی الرکب فی الرکوع، رکوع میں ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھنے کا باب۔ 790 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے پہلو میں نماز پڑھی برابر میں، تو میں نے اپنی دونوں ہتھیلیاں جوڑ کر اپنی رانوں کے درمیان رکھیں، جیسے بچے ہوتے ہیں نا یوں کر کے رکھ لیتے ہیں، یہ رکوع میں گئے ہوئے ہیں تو اس طرح رکھ لیتے ہیں، اس سے اوپر رکھنا چاہیے گھٹنوں کے، اس طرح انہوں نے رکھ لیا رانوں کے درمیان۔ تو مجھے میرے والد نے منع کیا اور بتایا کہ ہم پہلے اسی طرح کیا کرتے تھے، پھر ہم کو اس سے منع کر دیا گیا اور ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھیں، گویا کہ گھٹنوں کے اوپر رکھنے کا حکم ہے، نہیں کہ گھٹنوں سے اوپر رانوں کے اوپر رکھنے کا، وہ بھی یوں ہاتھ اندر کو کر کے رکھ دیں، یہ منع ہے۔ تو یہ نماز سے ایک طریقہ تھا جو منقول ہوا۔ مزید انشاءاللہ حدیثیں اگلے پروگرام میں ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔